بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تہذیب کا چوتھا باب ہے المفہوم، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اعم اخص مطلق کی نکیز کے بارے میں کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ او من جانب فاعم و اخص مطلقا و نکیزاہما بالعکسی و نکیزاہما بالعکسی ای نکیز الاعم والاخص مطلقا اعم و اخص مطلقا لیکن بعکس العینین فنکیز الاعم اخص و نکیز الاخص اعم، یعنی کلما صدق علیہ نکیز الاعم صدق علیہ نکیز الاخص ولیس کلما صدق علیہ نکیز الاخص صدق علیہ نکیز الاعم۔ اما الاول فلانه لو صدق نکیز الاعم علی شیء بدون نکیز الاخص لصدق مع عین الاخص فیصدق عین الاخص بدون عین الاعم، هذا خلف۔ مثلا لو صدق اللہ حیوان علی شیء بدون اللہ انسان لصدق علیہ الانسان عینه، ویمتنع هناك صدق الحیوان لاستحالة اجتماع النکیزین فیصدق الانسان بدون الحیوان۔ واما الثانی فلانه بعدما ثبت ان کل نکیز الاعم نکیز الاخص لو کان کل نکیز الاخص نکیز الاعم لکان النکیزان متساویان فیکون نکیزاہما وہما العینان متساویین لما مر وقد کان العینان اعم واخص مطلقا، هذا خلف۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یا تصادق کلی ایک جانب سے ہوگا تو یہ اعم اخص مطلق ہے اور ان دونوں کی نکیز اس کے عکس کے ساتھ آئے گی۔ ان دونوں کی نکیز عکس کے ساتھ آئے گی، یعنی اعم اور اخص مطلق کی نکیز بھی اعم اور اخص مطلق ہی آئے گی، لیکن عین کے اخص کے ساتھ۔ یعنی اعم کی نکیز اخص مطلق، اخص کی نکیز اعم مطلق آئے گی، یعنی جہاں کہیں اعم کی نکیز صادق آئے گی وہاں پر اخص کی نکیز بھی صادق آئے گی، اور ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اخص کی نکیز صادق آئے وہاں پر اعم کی نکیز بھی صادق آئے۔ پہلا تو اس وجہ سے کہ اگر اعم کی نکیز صادق آئے کسی چیز پر اخص کی نکیز کے بغیر تو وہاں پر صادق آئے گی عین اخص کے ساتھ، تو لہذا عین اخص صادق آئے گا عین اعم کے بغیر، اور یہ دلیل خلف ہے۔ مثال کے طور پہ اگر لا حیوان کسی چیز پر صادق آ رہا ہے لا انسان کے بغیر تو وہاں پر انسان صادق آئے گا عین انسان، اور یہ والی بات منع ہے کہ حیوان صادق آئے، کیوں؟ کیونکہ نکیزین کا اجتماع محال ہے، لہذا انسان صادق آئے گا حیوان کے بغیر۔ اور دوسرے کی دلیل اس وجہ سے کہ یہ والی بات ثابت ہو چکی ہے کہ اعم کی نکیز اخص کی نکیز ہے، اگر اخص کی نکیز ہر اخص کی نکیز اعم کی نکیز بھی ہو تو دونوں نکیزیں متساویین ہو جائیں گی، تو دونوں نکیزیں اور ان دونوں کے جو عین ہیں وہ متساویین ہوں گے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، حالانکہ دونوں کے جو عین ہیں وہ اعم اور اخص مطلق ہے، اور یہ دلیل خلف ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ متن دیکھ لیں پہلے۔ فرما رہے ہیں کہ تصادق کلی، لیکن تصادق کلی کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تصادق کلی یا تو جانبین سے ہوگا، اگر جانبین سے ہے تو متساویین ہے، اگر کسی جانب سے نہیں پایا جاتا تو وہ متباینین ہے۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ جو تصادق کلی ہے ایک جانب سے ہے، یعنی ایک کے افراد تو دوسرے کے تمام پر صادق آتے ہیں، دوسرے کے افراد پہلے کے تمام پر صادق نہیں آتے ہیں، تو اس کو اعم اخص مطلق کہا جائے گا۔ اور ان دونوں کی جو نکیز ہے وہ بھی عکس کے ساتھ ہوگی، یعنی ان دونوں کی نکیز بھی اعم اخص مطلق ہوگی لیکن برعکس ہوگی۔ کیا ہے برعکس ہونے کا مطلب؟ آگے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں برعکس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اعم اور اخص مطلق اس کی جو نکیز ہے وہ بھی اعم اور اخص مطلق ہی ہے لیکن عین کا عکس ہو جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اعم کی نکیز اخص کی نکیز اعم ہے، مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں پر اعم کی نکیز صادق آئے گی وہاں پر اخص کی نکیز صادق آئے گی، وہی پہلا دعویٰ ہے جو میں آپ کو تفصیل سے یہاں پہ سمجھا چکا ہوں۔ ولیس کل، اور ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اخص کی نکیز صادق آئے وہاں پر اعم کی نکیز بھی صادق آئے، ایسا نہیں ہے، کہیں پر صادق آئے گی کہیں پر صادق نہیں آئے گی، یہ دوسرا دعویٰ ہے۔ اب آگے دونوں دعووں کی دلیل بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پہلے دعوے کی دلیل یہ ہے کہ اگر اعم کی نکیز کسی چیز پر اخص کی نکیز کے بغیر صادق آئے، جیسے یہ تھا نا حیوان عام تھا، اس کی نکیز تھی لا حیوان، اب یہ کوئی چیز ایسی ہے جس پر اخص کی نکیز لا انسان اس کے بغیر صادق آئے تو پھر عین اخص کے ساتھ صادق آئے گی کہ لا حیوان انسان کے ساتھ صادق آئے گی۔ تو اب اس صورت میں دیکھیں عین اخص صادق آ رہا ہے عین عام کے بغیر، کیونکہ دیکھیں جب انسان ہے تو پھر آپ حیوان نہیں بنا سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ لا حیوان کے ساتھ جمع ہو رہا ہے، حیوان اور لا حیوان جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ اجتماعی نکیزین ہے، یہی دلیل خلف ہے۔ مثال کے طور پہ اگر لا حیوان کسی چیز پر صادق آ رہا ہے لا انسان کے بغیر تو اس پر انسان صادق آئے گا، عین انسان صادق آئے گا، اور یہ والی بات منع ہے، کیوں؟ کیونکہ عین انسان وہ عین حیوان ہے، حیوان اور لا حیوان دونوں کو آپ جمع کر رہے ہیں، یہ تو نکیزین کا جمع کرنا ہے جو کہ محال ہے، لہذا آپ لازم بات آپ یہ کہیں گے کہ انسان بغیر حیوان کے صادق آ رہا ہے، اور یہ والی بات بھی درست نہیں ہے کیونکہ ہم اوپر بڑھ چکے ہیں ان دونوں کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے۔ اما ثانی، دوسرے دعوے کی دلیل بتا رہے ہیں، دیکھیں دوسرے دعوے کی دلیل یہ ہے کہ یہ والی بات ثابت ہو چکی ہے ان کل نکیز الاعم نکیز الاخص، کہ ہر اعم کی نکیز اخص کی نکیز ہوتی ہے۔ یہ والا جو تھا نا یہ پہلے دعوے سے والی بات ہم ثابت کر چکے ہیں۔
اگر ہر اخص کی نکیز بھی اعم کی نکیز ہو، یہاں پہ ہر آپ شامل کر دیں، ہر اخص کی نکیز بھی اعم کی نکیز ہو تو پھر دونوں نکیزیں متساوی ہو جائیں گی، کیونکہ دونوں موجب کلیہ ہیں اور موجب کلیہ کے درمیان نسبت تساوی کی ہوتی ہے، تو ان دونوں کی جو نکیز ہے یعنی جو عین تھا وہ بھی متساوی عین ہو جائیں گے، کیونکہ دو موجب کلیہ ہیں تو اس کا جو نکیز ہوگی وہ بھی موجب کلیہ ہوں گے، ان میں بھی نسبت تساوی کی ہوگی، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ حالانکہ جو ان دونوں کے جو عین تھے یہ والا حیوان اور انسان والا، ان دونوں کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے، تو یہ دلیل خلف ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہ والا دعویٰ ثابت ہوتا ہے لیس کل ما صدق علیہ نکیز الاخص صدق علیہ نکیز الاعم۔